جی مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے لڑکے اور لڑکیاں تھیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس آیت کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر ان سے ہم نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ گویا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے بعد حضرت حوا کو، اور پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کی اولاد ہوتے یہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سلسلہ چل پڑا۔ ایک خاص بات حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا سے ایک ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہونے والے آپس میں بھائی بہن کی طرح ہوتے تھے، یعنی ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دوسرے مرحلے میں دوسرے دن ہو یا کئی دنوں کے بعد ہو، پھر حضرت حوا سے ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ بعد میں پیدا ہونے والے اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے آپس میں شادی کرتے تھے، اور ان کے یہاں اس طرح آپس میں شادی کرنا جائز تھا۔ ہماری شریعت میں تو ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے جتنی اولادیں پیدا ہو جائیں وہ آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کی آپس میں شادی وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن حضرت حوا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو بڑھانے کے لیے یہ طریقہ جاری فرمایا تھا کہ حضرت حوا کے پیٹ سے ایک ساتھ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ تو آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن دوسرے مرحلے میں دوسرے دن ہو یا وہ جب بھی ہو، بعد میں پیدا ہونے والے پہلے والوں سے آپس میں شادی کر سکتے تھے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس واقعے کو اشاروں میں نقل کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم کے مشہور بیٹوں کا نام ہے حابیل اور قابیل۔ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی شریعت کے ضابطے اور اصول کے مطابق حابیل کی شادی وہ قابیل کے ساتھ ہونے والی لڑکی سے ہونی تھی، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی حابیل سے ہونی تھی۔ لیکن قابیل زبردستی یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کروں، حالانکہ شریعت کے حساب سے اس کی اپنے ہی ساتھ ہونے والی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، جس میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ بعد میں قابیل نے حابیل کو قتل تک کر دیا۔ یہ پورا واقعہ اس میں منقول ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت حوا کے بطن اور پیٹ سے ہوئی، ان کی تعداد علماء نے 40 لکھی ہیں، اور تفسیر مظہری میں یہ بات قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت آدم کی اولاد میں لڑکوں، پوتوں، پڑ پوتوں، پڑ پوتیوں سب کو ملا کر ان کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یعنی جس وقت حضرت آدم کا انتقال ہوا اس وقت تقریباً 40,000 ان کی اولاد ہو چکی تھی، جن میں ان کے لڑکے بھی شامل تھے، پھر لڑکوں کے لڑکے یعنی پوتے بھی شامل تھے، پڑ پوتے بھی شامل تھے، یہ سب مل ملا کے تقریباً 40,000 ہو گئے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بتانا بھی ضروری ہے، ہمارے یہاں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا صبح میں ہوتا تھا حضرت حوا سے، اور ایک لڑکی شام میں ہوتی تھی۔ اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح کی کہیں بھی کسی مستند کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت حوا سے ایک ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر بعد میں دوسرے مرحلے میں اسی طرح ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔